كتاب الله منهل كل ضامن ومورد من تعطش للهدايا وسنة أحمد مسك الختام سراج النور من جمع المزايا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ہم نے اپنے گزشتہ اسباق میں ایمان کے ارکان کی تفصیل شروع کر رکھی ہے. آخری سبق میں ہم نے قرآن سے متعلق جو ہے وہ وضاحت پڑھی. اب چوتھا رکن جو ہے وہ ہے رسولوں پر ایمان لانا. رسول اور نبی میں کچھ خاص فرق کیا جاتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اسے کہا جاتا ہے جس پر نئی شریعت نازل کی جاتی ہے، اس کو کتاب یا صحیفہ نیا دیا جاتا ہے، اور نبی اسے کہتے ہیں جو پچھلے نبی کی شریعت کو آگے چلاتا ہے، اس پر نئی کتاب نازل نہیں کی جاتی. اور کچھ کہتے ہیں کہ ایسا انسان مرد جسے اللہ نے چن لیا ہو، اس کی طرف شریعت کی وحی کی جاتی ہو اور اسے تبلیغ کا حکم دیا جاتا ہو اور اس کی مخالفت کرنے والے سے جہاد کا حکم دیا جاتا ہو، اس کو رسول کہتے ہیں. اور نبی اسے کہتے ہیں جسے اس کی مخالفت کرنے والے کے خلاف جہاد کرنے کا حکم نہ دیا گیا ہو. ٹھیک ہے، تو یہ فرق کیا جاتا ہے. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جہاں پہ تذکرہ کیا سورہ مریم میں، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کانا رسول النبی، رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے. تو اس سے یہی بات سمجھ آتی ہے کہ نبی اور رسول میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. رسول کے جگہ پہ نبی بھی بولا جا سکتا ہے، نبی کی جگہ رسول. ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے اور نبی رسول بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کچھ کہتے ہیں کہ ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا. تو اس کے لیے کسی خاص دلیل کی ضرورت ہے جو ہمیں معلوم نہیں ہو سکی. لہذا رسول اور نبی میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کوئی فرق نہیں رکھا. وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، حضرت اسماعیل علیہ السلام رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے. ٹھیک ہے جی، پہلی بات یہ ہے. دوسری بات ہے یہ رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے، تعریف کیا ہے. تو رسولوں پر ایمان اس بات کی قطعی تصدیق ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں رسول بھیجا جو انہیں ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت اور غیر اللہ کی عبادت سے انکار کی دعوت دیتا تھا، اور وہ سب کے سب سچے، متقی اور ایمانت دار تھے. انہوں نے لوگوں تک کھلی دعوت پہنچائی اور دنیا والوں پر اللہ کی حجت یعنی دلیل کو قائم کر دیا. وہ سب یقیناً انسان تھے اور مرد تھے اور انسان پیدا کیے گئے تھے. ان میں ربوبیت اور الوہیت کے خصائص کچھ بھی نہیں تھے، اور جو شخص ان میں سے کسی ایک کا منکر ہوگا وہ تمام رسولوں کا منکر ٹھہرایا جائے گا. یہ رسولوں پر ایمان لانے کا معنی ہے. جو کسی بھی رسول کی تکذیب کر دیتا ہے وہ رسولوں کا منکر، سب رسولوں کا منکر ٹھہرائے گا. اور کچھ لوگ رسولوں پر فوقیت دیتے ہیں عام انسان کو، صحابہ کو. صحابہ بھی انسان ہیں اور رسولوں سے کم درجہ ہے. روافض جو ہیں وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، بعض روافض جو ہیں تمام انبیاء، نبی علیہ السلام کو نکال کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تمام انبیاء سے افضل سمجھتے ہیں، جو کہ یہ عقیدہ کفر ہے. وہ تمام انبیاء کی تفضیل کا انکار کر رہے ہیں اور ان سب کو حضرت علی المرتضیٰ سے کم تر سمجھ رہے ہیں، جبکہ اسلام کا اور ایمان جو ہے قرآن کا عقیدہ یہ نہیں ہے. تمام انبیاء افضل ہیں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کوئی نبی نہیں ہے. سب سے افضل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور انبیاء کے بعد صحابہ کا درجہ ہے. ٹھیک ہے جی، اہل بیت کا درجہ ہے.
تو کسی اہل بیت یا صحابی کو کسی نبی سے افضل قرار دینا یہ نبیوں کی توہین اور نبیوں کی نبوت اور رسالت کا انکار ہے۔ تو کسی بھی رسول یا کسی نبی کا انکار کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے، اس کی رسالت کا انکار کر دینے سے کافر ہو جاتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام انبیاء پر ایسا ہی ایمان رکھتے تھے جیسے ایمان کا ہم نے پیچھے تذکرہ کیا۔ دلیل قرآن مجید کی آیت نمبر سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 275 آمن الرسول، آیت نمبر 285 آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے اس کتاب پر جو ان کے رب کی طرف سے ان پر اتاری گئی، اور مومنین بھی ایمان لے آئے۔ کل آمن باللہ، اور سب مسلمان ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ اور سورۃ النحل آیت نمبر 36 میں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، یہ کہ وہ حکم دے کہ اللہ کی عبادت کرو اور باطل معبودوں سے بچ جاؤ۔ تو یہ دوسری بات ہم نے پڑھی کہ رسولوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے۔ تیسری بات رسولوں پر ایمان لانے کے حوالے سے کہ رسالت کا انتخاب کیسے ہوتا ہے۔ قادیانیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ایک شخص اتنی عبادت کرے کہ عبادت کرنے کے عوض میں اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں نبی بنا دے، اور وہ نبی ویسے نبیوں کی طرح نہیں ہوگا جیسے نبی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے یا باقی انبیاء تھے۔ وہ کہتے ہیں وہ کچھ اقسام بناتے ہیں رسالت کی، کہ ایک تو ہوتی ہے عطائی، ایک ہوتی ہے یہ نبوت جو عبادت کی وجہ سے ملتی ہے۔ تو یہ قطعی کوئی بھی جو ہے نا عقیدہ اسلام ہمیں نہیں دیتا، اور قادیانی کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف ایک نبی کو ملے، ایک شخص کو وہ نبوت مل سکتی ہے، اور وہ کانا دجال مرزا غلام احمد قادیانی تھا جس کو وہ مل چکی۔ تو یہ اسلام ہمیں کوئی کنسیپٹ نہیں دیتا۔ بات چونکہ ہماری چل رہی ہے کہ رسالت کا انتخاب کیسے ہوگا، تو اس میں یہ بات اس کے ضمن میں یہ آ گئی کہ قادیانیوں کا عقیدہ ہے، جبکہ اسلام کا کیا عقیدہ ہے۔ اسلام ہمیں، قرآن ہمیں کیا عقیدہ دیتا ہے کہ رسالت انتخاب اور فضل ہے اللہ کا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے یہ احسان فرما دیتا ہے، اور یہ رسالت کوئی شخص اپنی کوشش سے حاصل نہیں کر سکتا، یہ کوشش سے حاصل کرنا ممکن ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، سورہ ابراہیم آیت نمبر 11 ہے، قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، ان کے رسولوں نے ان سے کہا کہ ہم کچھ اور نہیں، تمہاری طرح ایک آدمی ہی ہیں، ہم آدمی کے علاوہ کچھ بھی نہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان کرتا ہے، یعنی رسالت کے لیے اللہ منتخب کرتا ہے۔ کوئی شخص اپنی عبادت کی وجہ سے جو ہے رسول نہیں بن سکتا، جس پر اللہ کا احسان ہوتا ہے وہی رسول بن سکتا ہے۔ چوتھی بات رسولوں پر ایمان کے ضمن میں ہے کہ ان کی تعداد اور ان کے نام کیا ہیں۔ انبیاء اور رسول کی تعداد بہت زیادہ ہے، احادیث میں جو ہے نا 1,24,000 تک انبیاء کی تعداد بیان ہوئی ہے، مشہور 1,00,000 انبیاء تقریباً بات چلتی ہے، مگر ہم جو ہیں ان میں سے بہت کم کو جانتے ہیں، بہت کم، کہ قرآن مجید میں 28 انبیاء کے نام ذکر ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو اب جنہیں ہم مکمل طور پہ جانتے ہیں، جن کے بارے میں واقعات اترے ہیں، جن کی تفصیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں، ان پر ایمان جو ہے وہ تفصیل لانا واجب ہے، اور جن کے تذکرے نہیں ہوئے یا جن کا صرف نام ذکر ہوا ہے یا جن کا نام بھی ذکر نہیں ہوا، ان سب پر اجمالاً ایمان لانا واجب ہے۔ جیسے باقی تمام کتابوں پر اجمالاً ایمان لانا ہے، تورات، زبور، انجیل پر، قرآن مجید پر جو ہے ہم نے صرف تفصیلی ایمان لانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ویسے ہی تمام انبیاء پر اجمالاً ایمان لانا ہے، اور جن کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ ہوا ہے ان سب پر ایمان مفصل لانا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور نوح علیہ السلام،
یہ 5 انبیاء کرام علیہ السلام، ان کو اولو العزم پیغمبر کا نام دیا گیا ہے، اولو العزم پیغمبر کے لقب سے پکارا گیا ہے، اور ان 5 کا درجہ اسی ترتیب سے ہے، یعنی پہلے نمبر پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ابراہیم، پھر موسیٰ، پھر عیسیٰ، اور پھر نوح علیہ السلام، ٹھیک ہے جی۔ اور بہت سے انبیاء کا، یوسف کا، جو ہے نوح علیہ السلام، یوسف کا، اور اسی طرح یونس کا، اور اسی طرح جو ہے اور سے بقایا انبیاء کرام علیہ السلام کا، اسماعیل علیہ السلام، جو ہے اسی طرح اور بہت سے انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں ہوا اور احادیث میں ہوا، ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ 5ویں بات جو ہے وہ یہ ہے کہ رسولوں کی رسالت کا موضوع کیا تھا۔ رسولوں کی رسالت کا موضوع، سب سے اہم موضوع کلمہ لا الہ الا اللہ تھا۔ سب کے سب انبیاء نے لا الہ الا اللہ کی دعوت دی کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہی سب کی دعوت تھی، بنیادی دعوت توحید تھی، بنیادی دعوت اللہ کا پیغام جو ہے نا، اللہ کی توحید کا پیغام دنیا کو سنانا تھا، اور دنیا سے اس پر عمل کرنے کا جو ہے نا ان کو پابند کرنا تھا، اور انہیں بتلانا تھا کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، عبادت کرو گے جنت ملے گی، نہیں کرو گے جہنم تمہارا مسکن بن جائے گی۔ تو یہ انبیاء کرام علیہ السلام نے اس دعوت پر جو ہے نا، دعوت کو پھیلانے میں اللہ کے حکم پر عمل کیا۔ اگلی بات جو ہے، ہم نے پہلے یہ بات کی کہ سب انبیاء پر اجمالاً جو ہے نا، جن کا ذکر نہیں ہوا ان پر اجمالاً ایمان، اور جن کا ذکر ہوا ہے ان پر مفصل ایمان، ان میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں۔ اب ان پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ایمان لانا ہے وہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری پیغمبر ہیں۔ اس بات پر ایمان لانا اور شہادت دینا واجب ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ قرآن مجید میں بھی اس کا تذکرہ ہوا، سورۃ الفتح آیت نمبر 29 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور یقیناً آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا نہیں تھا، بیٹے تھے جو وہ فوت ہو گئے تھے، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آپ کی رسالت انسانوں اور جنوں سب کے لیے عام ہے، ٹھیک ہے، لہذا روئے زمین کی تمام امتوں پر واجب ہے کہ آپ پر ایمان لائیں اور آپ کی شریعت کی اتباع کریں۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 158 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کان النبی یبعث الی قومہ خاصۃ وبعثت الی الناس عامۃ، پہلے نبی خاص اپنی قوم کی طرف بھیجے جاتے تھے اور میں تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ایمان رکھنا ضروری ہے، واجب ہے، فرض ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کے لیے نبی بنا کر کے بھیجے گئے۔ اب اگر پہلی امتوں میں سے یا پہلے انبیاء میں سے بھی کوئی نبی آتا ہے یا کوئی شخص آتا ہے تو وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گا، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام بھی جب آئیں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو لے کر کے آگے چلیں گے۔ تو یہ ایمان رکھنا واجب ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ کے بندے اور آخری پیغمبر ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نے جو حکم دیا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، آپ نے جو کچھ خبر دی اس پر اس کی تصدیق کی جائے، جس سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع کر دیا اس سے بچا جائے، اور اللہ کی عبادت اسی طریقے پر کی جائے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ یہ نبی آپ کو دے دے وہ حاصل کر لو، اور جس چیز سے منع کر دے اسے منع ہو جاؤ، رک جاؤ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ معجزات کا تذکرہ یہاں پہ کرنا نہایت ضروری ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے تمام نبیوں میں اور تمام رسولوں میں سب سے افضل ہے۔ جیسے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یعنی سید الناس یوم القیامہ، میں قیامت کے دن لوگوں کا سردار ہوں گا، اور وہ لمبی حدیث شفاعت کہ لوگ تمام انبیاء کے پاس جائیں گے، سب کہیں گے کہ آج ہمارا اللہ بہت غصے میں ہے، ہم اللہ کے سامنے سفارش نہیں کر سکتے، تو پھر آخر پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، وہ پھر اللہ کو سجدہ کریں گے عرش کے سائے میں، پھر جو ہے وہ 7 دن اور 6 راتیں یا 6 دن اور 7 راتیں جو ہے سجدے میں پڑے رہیں گے، اور پھر اللہ حکم دیں گے، پھر اٹھیں گے، اور پھر جو ہے نا تمام انبیاء تمام انسانیت کی سرداری کرتے ہوئے، سب کی امامت کرتے ہوئے جو ہے نا اللہ کے دربار میں جائیں، سب سے آگے ہوں گے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہوں گے، تمام انسانیت کے سردار ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے معجزات تھے، جن میں سے سب سے بڑا معجزہ کیا تھا؟ قرآن کریم۔ اللہ نے قرآن کریم ایسا معجزہ دیا تھا جو کسی بھی نبی کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا نہیں کیا تھا۔ کتاب میں دی تھی لیکن ان کتابوں میں تحریف ہوگی، قرآن ایک ایسا معجزہ ہے جس میں تحریف نہیں ہو سکتی۔ دوسرا معجزہ چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا، یہ بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک معجزے کے طور پر ایک جو ہے نا عمل دیا تھا۔ بڑی بات مشہور ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگلی سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتے تھے۔ تو احادیث میں ہم نے بہت کوشش کی، بخاری مسلم سب احادیث کی کتب میں کسی بھی کتاب میں یہ بات نہیں مل سکی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے ذریعے چاند کے ٹکڑے ہوتے تھے۔ اقتربت الساعہ وانشق القمر، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، پھٹ گیا۔ تو پھٹنے کے تذکرے ہیں، 2 ٹکڑے ہونے کے تذکرے ہیں، لیکن انگلی کے اشارے سے یہ کوئی بھی ذکر نہیں۔ تیسرے نمبر پہ جو معجزہ وہ اسراء و معراج کا تھا۔ ایک اور معجزہ جو احادیث میں ذکر ہوتا ہے وہ پتھروں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنا، کھجور کے تنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رونا، یعنی جو مسجد نبوی میں ممبر کے پاس جسے ٹیک لگا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا خطبہ دیا کرتے تھے، وہ اللہ کے نبی کی جدائی میں جو ہے نا رونے شروع ہو گیا تھا۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے درمیان سے، انگلیوں میں سے پانی کا جاری ہو جانا، چشمے پھوٹ پڑنا پانی کے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کی برکت سے کھانے میں برکات ہو جانا، اور ہاتھ لگانے سے تھنوں میں پانی جو ہے تھنوں میں دودھ کا اترنا اور ان کا بھر جانا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے کچھ معجزے تھے۔ اور بھی بہت سے معجزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہیں وہ حدیث کے اندر ذکر کیے گئے ہیں۔ آخری بات رسولوں پر ایمان لانے کے حوالے سے یہ ہے کہ رسولوں پر ایمان لانے کا فائدہ کیا ہے۔ بہت سے فائدے ہیں، ان میں سے کچھ فائدے ذکر کر کے ہم آج کے سبق کو جو ہے وہ وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ مخلوق پر اللہ کی رحمت، احسان اور عنایت کا علم اس حیثیت سے کہ اس نے ان کی طرف ایسے انسانوں کو بھیجا جو انہیں ہدایت کی راہ دکھائیں اور ان کے لیے ان کا دین واضح کر سکیں۔ اسی طرح دوسرے نمبر پہ بندہ جو ہے اس کے ایمان اور اس کے عقیدے کی درستگی ہوتی ہے، اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور اس طرح رسولوں یعنی علیہ والسلام رسولوں سے محبت اور ان کی تعظیم اور ان کے لائق جو ان کی تعریف ہے انسان ان پر ایمان لانے کی وجہ سے وہ کرتا ہے۔ تو یہ ہمارا آج کا سبق جس میں ہم نے رسولوں پر ایمان لانے کے حوالے سے کچھ باتوں کا تذکرہ کیا۔ اب ہمارا جو اضافی سبق ہوتا ہے اس کا عنوان ہے کہ ہر دور کے مشرک کا یہی جواب رہا کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین کی پیروی کریں گے۔ جب بھی آپ کسی مشرک کو خصوصی طور پہ یہ بات کہتے ہیں نا کہ بھائی آپ یہ عمل کیوں کر رہے ہو، تو اس کا عمومی جواب یہی ہوتا ہے کہ
ہمارے آباؤ اجداد کا یہی طرز عمل رہا ہے. ساڈے تے پیو دادیوں تو یہ ریت چلدی آئے گی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر مشرکین کا یہ طرز عمل بتلاتے ہوئے بتایا کہ پہلے بھی جتنے مشرک گزرے ہیں اور موجودہ دور کے بھی جتنے مشرکین ہیں وہ سب کے سب یہی کرتے تھے. ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا ما وجدنا علیہ آباءنا. ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طرح پایا تھا اس لیے ہم ایسے کر رہے ہیں. تو ایک بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے آباء و اجداد کی وجہ سے اعمال کرتا ہے. ہم میں سے بھی بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو صرف اس وجہ سے مسلمان ہیں کہ اس کے باپ مسلمان تھا, اس کی ماں مسلمان تھی, دادا مسلمان تھا, ساتھ ساتھ پشتوں سے مسلمان ہیں. صرف اسی وجہ سے ہم مسلمان ہیں. اکثر و بیشتر کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ہمارا اسلام کہتا کیا ہے, اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے, نبی ہمیں بتلا کے کیا گیا ہے, ہم مسلمان کیوں ہیں یہ بھی نہیں پتا, وجہ کیا ہے. جس طرح باپ دادا کرتے آ رہے ویسے کرتے چلے جا رہے. باپ درباروں پہ جاتا تھا, بیٹا بھی درباروں پہ جا رہا. دادا درباروں پہ جاتا تھا, نظریں چڑھاتا تھا, چالیسویں کرتا تھا, تیجا ساتا اور کل تیجا ساتا 10واں کرتا تھا. تو آج بھی یہی خاندانوں میں ریت چل رہی ہے کہ ہم کیوں کر رہے ہیں کہ نا جی یار اس دفعہ آپ یہ کل یا ساتا یا تیجا نہ کریں تو یہ غلط عمل ہے. تو کہتے ہیں حضرت جی پتہ تے سانو بھی ہے کہ غلط ہے پر کی کریے, جڑا نا خاندان چ نک کٹی جائے گی, رشتہ دار کی آکھن گے کہ دے کول ماں دے ختم لئی پیسے نہیں سکتے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے نا رویہ ہمارے اندر آ چکا ہے. یہ ہم شرک اس وجہ سے نہیں چھوڑ رہے, بدعمالیاں صرف اس وجہ سے نہیں چھوڑ پا رہے کہ ہمارے آباء و اجداد یہ کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ المائدہ آیت نمبر 104 میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا اور اس کے رسول کی طرف آؤ, قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا, تو وہ کہتے ہیں ہمیں تو وہی کافی ہے جو ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے یا جس چیز پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا. اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون. اللہ کہتے ہیں کیا اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ بھی نہ جانتے ہوں اور نہ ہدایت پاتے ہیں. نہ باپ دادا کچھ جانتے تھے نہ بچے کچھ جانتے ہیں, کچھ پتہ نہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ ہود آیت نمبر 78 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام کی قوم شعیب علیہ السلام کو کیا کہتی تھی, قالوا یا شعیب, انہوں نے کہا کہ اے شعیب, اصلاتک تأمرک, کیا تیری نماز تجھے یہ حکم دیتی ہے, ان نترک ما یعبد آباؤنا, کہ جو ہے ہم انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے. تو یہ سورۃ ہود آیت نمبر 87 میں اللہ رب العالمین شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کرتے ہوئے بیان فرما رہے ہیں. وہ کہتے تھے کہ شعیب کہ تیری نماز تجھے یہی حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے معبودوں کی عبادت کو چھوڑ دیں. آج بھی کسی کو کہا جائے تو وہ آگے سے یہی سب سے پہلا تانا نیک عمل کا مارتا ہے کہ تیریاں نمازاں تیریاں جڑیاں نے تیرے زکاتاں تیرے روزے تینوں عید سکھاندے نے. تو شعیب علیہ السلام کی قوم نے بھی یہی کہا کہ ہمارے باپ دادا کے معبود جو ہیں ہم ان کو چھوڑ دیں تیری وجہ سے, تو یہ ہمیں دعوتیں دیتا ہے کہ ان نترک ما یعبد آباؤنا, ہم اپنے باپ دادا کو چھوڑ دیں, ایسا ہم نہیں کرنے والے. اسی طرح سورہ ابراہیم آیت نمبر 10 میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, وہ کہتے تھے کہ تریدون ان تصدونا عما کان یعبد آباؤنا, کہ تم چاہتے ہو اے رسولو کہ تم چاہتے ہو کہ ہمیں ان معبودوں کی عبادت سے روک دو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے. عما کان یعبد آباؤنا, تم تو یہ چاہتے ہو کہ ہم ان کی عبادت چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے. ہمارے تو باپ دادا یہ عبادت کیا کرتے تھے تو لہذا ہم بھی یہی عبادت کریں گے, ہم بھی ان کو نہیں چھوڑ پائیں گے. تو جتنے لوگوں نے انبیاء کا انکار کیا, اکثریت کی وجہ پیچھے یہ تھی کہ ساڈے پیو دادے کردے آئے نے, اسی کا تو چھڑ چھڑیے.
تو یہ ایک اکڑ ہے، یہ ایک روایت ہے جس پر انسان چل پڑا ہے، جس کا نتیجہ بہت ہی برا ہونے والا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین جو ہے سورۃ الشعراء آیت نمبر 72 تا 74 میں 72 to 74 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ قال هل يسمعونكم اذ تدعون، جب ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ جب تم انہیں پکارتے ہو تو یہ تمہاری بات سنتے ہیں، او ينفعونكم او يضرون، یا تمہیں نفع دیتے ہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، بھئی دیکھو نفع پہنچاتے ہیں یا نہیں پہنچاتے، بات سنتے ہیں یا نہیں سنتے، ہم نے تو اپنے باپ دادا کو ایسے کرتے ہوئے پایا، لہذا ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ بت سنے نہ سنے، قبر والا سنے نہ سنے، نفع کرے نہ کرے، نقصان پہنچائے نہ پہنچائے، ہمارے باپ دادا جو ہیں وہ قدیم زمانے سے ایسے ہی کرتے آئے ہیں، لہذا ہم نے بھی ایسے ہی کرنا ہے۔ وہ سب کے سب اگرچہ بے وقوف تھے، بے ہدایتیں تھے، اللہ نے پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ ہدایت رکھتے ہیں وہ، نہ ہی جو ہے کچھ جانتے ہیں، سورۃ المائدہ میں جو ہم نے پڑھا کہ نہ وہ کچھ ہدایت رکھتے ہیں نہ وہ جانتے ہیں، بے وقوف ہیں، جو بھی تھے ہم نے ان کے عمل پر عمل کرنا ہے، لہذا جو ہمارے باپ دادا کرتے تھے ہم بھی وہ کریں گے۔ تو یہ ایک بہت قبیح فعل ہے جس کے نتیجے میں جو ہے انسان جہنم کو خرید رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے فعل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں زندہ رکھے تو اسلام پر موت دے، تو حالت ایمان میں عقیدہ توحید پر شہادت کی موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ كتاب الله منهل كل ضامن ومورد من تعطش للهدايا، وسنة أحمد مسك الختام سراج النور من جمع المزايا.